الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری مکروہات میں چل رہی تھی کہ نماز جماعت میں کیا کیا چیز مکروہ ہے۔ درس کل کا یہاں پر رکا تھا کہ ماموم اپنی آواز ذکر کو اس قدر زور پہ پڑے کہ امام سنے، یہ مکروہ تھا۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ حاضر اور مسافر، حضر میں رہنے والا مسافر کو نماز پڑھائے یہ بھی مکروہ ہے، اور مسافر حضر والے کو نماز پڑھائے یہ بھی مکروہ ہے، طرفین مکروہ ہے۔ اور مطلقاً کوئی بھی نماز ہو، ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط کثر نمازیں مکروہ ہیں۔ چاہے صبح کی نماز پڑھائے مسافر شخص حاضر کو یا حاضر شخص مسافر کو، چاہے ظہر کی نماز پڑھائے، چاہے عصر کی نماز پڑھائے، چاہے مغرب کی نماز پڑھائے، کوئی بھی نماز ہو، پانچوں نمازوں میں سے وہ مکروہ ہے پڑھانا، یہ طرفین کی طرف سے مکروہ ہے۔ البتہ شاذ ایک قول ہے، وہ یہ کہ فقط اور فقط کراہیت وہاں آئے گی جو کثر نمازیں ہیں، یعنی جہاں پر 2 رکعت نماز، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسافر شخص صبح کی نماز پڑھائے حضر والے کو تو یہ مکروہ نہیں ہے قیلہ کے کہنے کے مطابق۔ البتہ مستحب یہ ہے کیا مساوی شخص یعنی حضر والا حضر کو نماز پڑھائے، مسافر شخص مسافر کو نماز، اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں جذام اور برس کی بیماری والا شخص صحیح شخص کو نماز پڑھائے یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے نہیں آیا ہے، اور اس نہیں یہ جو اخبار میں نہیں آیا ہے مسافر شخص حضر والے کو نماز نہیں پڑھا سکتا مکروہ ہے، نہیں جو آیا ہے منع ہے، تو اس نہیں کو ہم حمل کریں گے کراہیت پر، کیونکہ دونوں گروہوں کے اخبار کو جمع کرتے ہوئے جنہوں نے کہا مطلقاً حرام ہے، وہ اخبار جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلقاً حرام ہے، اور وہ اخبار جن میں یہ ہے کہ جائز ہے، تو حرام اور جائز کو حمل کریں گے، دونوں کو جمع کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کراہیت پر حمل کریں گے۔ اور اس کے بعد مکروہ ہے اسی طرح ایک شخص نے برائی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فرض کریں اس نے زنا کیا ہے، اس پر حد بھی جاری ہو چکا ہے، حد جاری ہونے کے بعد اس کو تازیانے لگ چکے ہیں، پھر اس نے توبہ کی ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے نہیں آیا ہے کہ ایسے شخص جس پر حد جاری ہو گئی ہو لیکن توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نہیں آئے۔ ہم اس نہیں کو بھی حمل کریں گے کراہیت پر، نہ کہ حرام پر۔ اور اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ جس شخص پر حد جاری ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقام اور منزلت دلوں سے گر چکا ہوتا ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز شخص وہ پڑھائے جس کی منزلت و مقام لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے دلوں میں جس کی منزلت و مقام ہو۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اعرابی شخص یعنی بادیہ نشین شخص نماز پڑھائے کسی شہری کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ لفظ مہاجر آیا ہے اعرابی کے مقابل میں، مہاجر کا یہاں پر مہاجر سے مراد شہری انسان، یا تو شہری انسان یا پھر مہاجر سے مراد یہ ہے حقیقتاً کہ کفر کے شہر سے ہجرت کر کے اسلام کے شہر میں آنا۔ تو اب کسی کوئی اعرابی مہاجر کو نماز پڑھائے جو بادیہ نشین ہو،
یا کوئی کفر کا شہر میں رہنے والا ہو اور وہ مہاجر کو نماز پڑھائے جس نے ہجرت کی ہے کفر کے شہر سے اسلام کے شہر کی طرف، بلاد الکفر سے ہجرت کر کے بلاد الاسلام کی طرف آیا ہے، تو اب ایسے شخص کو نماز پڑھانا مکروہ ہے عرابی شخص کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ عرابی شخص مہاجر کو نماز پڑھائے تو یہ مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شخص دور ہوتا ہے اچھے اخلاق سے اور اچھی عادتوں سے، کیونکہ بادیہ نشین شہری کو نماز پڑھائے گا تو جو اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق ہیں جو شہر میں پائے جاتے ہیں وہ بادیہ نشین کو نہیں آتے، وہ ان اچھے اخلاق سے دور ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھا۔ البتہ بعض صاحب نے یہ کہا ہے کہ عرابی شخص کا نماز پڑھانا مہاجر کو حرام ہے، یعنی حرمت کے قائل ہیں یہ بعض علماء۔ اس کی دو وجہ ہیں، ممکن ہے یا تو عرابی سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام کے محاسن کو نہیں جانتا اور نہ احکامات سے واقف ہے تفصیلی طور پر، جیسے اسی طرح قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اس سے مراد بھی یہی ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ یا تو اس وجہ سے، یا تو اس وجہ سے ممکن ہے اس بات کلام حمل کریں گے اس بات پر جو جانتا تو ہے احکام، یعنی عربی شخص جانتا ہے اسلام کے احکام کو اور اسلام کے محاسن کو، لیکن اس نے مہاجرت ہجرت ترک کی ہوئی ہے، جبکہ ہجرت اس پر واجب تھا کہ وہ بلاد کفر سے ہجرت کر کے بلاد اسلام کی طرف جائے۔ جب اس نے واجب کو ترک کر دیا تو اس نے واجب میں خلل ڈالا، جب واجب میں خلل ڈالا ہے اسی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جائز نہیں ہے کیا مطلب؟ کراہیت ہے۔ اور مکروہات میں سے ایک یہ ہے کہ تیمم جس شخص نے کی ہے، تیمم والا شخص، متیمم شخص متطہر کو نماز پڑھائے، متیمم والا شخص متطہر کو جس نے پانی سے طہارت کی ہے اس کو نماز پڑھائے۔ کیوں؟ نمبر ایک نقص ہے، یہ متیمم ہے اور وہ متطہر بالماء ہے، ایک طرح سے ایک نقص ہے، لیکن مکروہ نہیں ہے اپنے جیسے کو نماز پڑھانا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی متیمم شخص متیمم کو نماز پڑھائے اور متطہر شخص متطہر بالماء کو نماز پڑھائے۔ اور مکروہات میں سے ایک یہ ہے، مسبوق ہوا کیا، ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا، دوسری رکعت میں اب پہنچا امام، اب اس پہنچنے والے نمازی کی پہلی رکعت، امام کی دوسری رکعت، تو امام سابق کہلائے گا، یہ مسبوق کہلائے گا۔ اس کو کہیں گے مسبوق برکعتین، یعنی جو ایک رکعت کے بعد آیا ہے اور امام کی ایک رکعت پہلے ہو چکی ہے، اب امام کی گویا دوسری رکعت ہے، اس کی پہلی رکعت ہے۔ اب توجہ چاہیے، اب امام کو کوئی مانع عارض ہو گیا، ایسا مانع کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، مثلا ریح کا خارج ہونا یا امام بے ہوش ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ مانع عارض ہونے کی وجہ سے مسبوق برکعتین والا شخص امام کی جگہ پر آگے بڑھ کر امام کی نیابت کرے تو یہ نیابت کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ نیابت وہ شخص کرے جو نماز میں شروع سے تھا، یعنی جماعت کے قائم کرتے وقت شروع سے جو تھا وہی دوسروں کو نماز پھر جماعت پڑھائے گا، یعنی امام کی نیابت وہ شخص کرے گا جو شروع سے جماعت میں تھا۔
نہ کہ وہ شخص جو بعد میں آیا ہے. اگر بعد والا نیابت کرے گا امام کی تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آیا امام خود نائب معین کرے گا یا مامومین کسی کو نائب معین کر کے اشارہ کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے؟ یہ امام کو جو معنی عارض ہو گیا. کہہ رہے امام اگر اپنی تکلیف پر باقی ہے یعنی بے ہوش نہیں ہوا اور نہ ہی مرا ہے، تکلیف شرعی پر باقی ہے، تو یہ حق امام کو ہے کہ امام خود معین کرے. اس کی ریح جو خارج ہو جائے، مثلا اگر احمد کی نماز مثلا کیا ہے، ریح کے خارج ہونے کے بعد پیچھے کھڑا ہوا تھا، مثلا مولانا امداد صاحب، آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ آگے ہو جائیں اور جماعت کو تمام کر دیں. یعنی آپ کیونکہ بے ہوش نہیں ہوئے، اگر امام بے ہوش ہو جائے، کیونکہ وہ تکلیف شرعی پر باقی نہیں، آپ مامومین کیا کریں گے؟ کسی ایک کو اشارہ کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھے اور نماز کو پڑھائے وہ شخص. اور اس کے بعد جناب علی البتہ جب مامومین کسی شخص کو آگے کریں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مامومین محتاج ہوں گے اس بات کی طرف کہ نیت جماعت کریں اسی ثانی امام کے پیچھے. کیا کریں؟ ثانی، جب کہ یعنی دوسرا امام کیونکہ نیابت میں آ رہا ہے، پہلے انہوں نے نیت کی تھی پہلے امام کی، اب پہلے امام کو تو مانے عارض ہو گیا، اب دوسرا امام جو آگے بڑھا ہے تو اب جماعت کی نیت دوسرے امام کی ہوگی، یعنی دوسرے کی نیت کر کے جماعت کو جاری و ساری مامومین رکھیں گے. عبارت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. وَأَن يَتِمَّ كُلٌّ مِّنَ الْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ بِصَاحِبِهِ. مکروہات میں سے دوم یہ ہے کہ حاضر اور مسافر میں سے ہر ایک امامت کرے اپنے صاحب سے. یعنی اپنے صاحب سے کیا مطلب؟ حاضر کا صاحب کون ہے؟ مسافر کا صاحب کون ہے؟ حاضر. ہر ایک دوسرے کو امامت کرائے یہ مکروہ ہے. یعنی حاضر شخص مسافر کو امامت کرائے یہ مکروہ، مسافر حاضر کو امامت کرائے یہ مکروہ ہے. یہ امامت حاضر و مسافر ہر ایک کا امامت کرنا اپنے صاحب کو، حاضر کا صاحب مسافر کا صاحب حاضر، یہ مکروہ ہے امامت کرنا ہر ایک کا ایک دوسرے کو مطلقاً. خالی 4 رکعتی نمازوں میں نہیں بلکہ تمام نمازوں میں یہ امامت کرانا مکروہ ہے. چاہے صبح کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے 4 رکعتی ہو، چاہے 4 رکعتی نہ بھی ہو. وکیلا ایک قول یہ ہے یہ مکروہ اس وقت ہے فقط اور فقط ان نمازوں میں جو قصر ہوتی ہیں، یعنی جو 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی کر کے پڑھی جاتی ہیں ان میں مکروہ ہے. یعنی گویا مسافر شاید صبح کی رکعت پڑھائے تو یہ مکروہ نہیں ہے. وکیلا فی فریضۃ مقصورۃ. ایک قول یہ کہ حاضر شخص مسافر کو اور مسافر شخص حاضر کو امامت کرائے تو اس وقت یہ کرائی جائے گی فقط اور فقط فریضہ نمازوں میں جو قصر شدہ ہیں، یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہوں تو. وہ مذہب فی البیان، اور یہی مصنف کا مذہب ہے بیان میں. کون سا مذہب ہے؟ کہ جناب علی فریضہ نماز جو قصر شدہ ہیں یعنی 4 رکعتی نماز اس میں جس کو قصر کر کے پڑھی جاتی ہے اس میں یہ کراہیت آئے گی، نہ کہ دوسرے میں. یہ مصنف کا مذہب ہے کتاب
بیان میں، بل اشارہ دے رہا ہے اس بات کی طرف کراہیت سے ہٹ کر، یعنی استحباب ہے، بل کراہیت سے کاٹ کے کوئی استحباب کی طرف لے جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں بل بالمساوی، بلکہ حاضر و مسافر والا، حاضر اور مسافر شخص مساوی کو نماز پڑھائے، یعنی حضر والا شخص حضر کو نماز پڑھائے، مسافر والا شخص مسافر کو نماز پڑھائے، بل بالمساوی فی الحضر والسفر، حضر اور سفر میں مساوی کیسے، مساوی کو مساوی نماز پڑھائے، اور فی الفریضۃ غیر المقصورۃ، یا پھر کیا ہے ان فریضہ میں جو غیر مقصورہ ہیں، یہ قیلہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فریضہ غیر مقصورہ میں مسافر شخص حاضر کو نماز پڑھا سکتا ہے، وَأَن يَؤُمَّ الْأَجْزَمُ، اور مکروہات میں سے یہ ہے کہ جزام اور برس کی بیماری والا شخص امامت کرائے صحیح شخص کو، یہ بھی مکروہ ہے، وَأَن يَؤُمَّ الْأَجْزَمُ وَالْأَبْرَصُ الصَّحِيحَ، مکروہ ہے جزام اور برس، یہ جو سفید سفید بیچ نشان ہوتے ہیں، جزام اور برس کی بیماری جسے کہتے ہیں، جزام اور برس کی بیماری والا شخص امامت کرانا صحیح شخص کو جس میں کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، جزام اور برس والا شخص امامت کرائے صحیح کو۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ نہیں آنا، کیونکہ اس سے نہیں آیا ہے کہ جزام والا شخص صحیح کو امامت نہیں کرا سکتا، نہیں آیا ہے اس سے، وہ اما، اور اسی طرح نہیں آیا ہے اس سے ما قبل ہے، جو اس سے ما قبل ہے، کیا ہے ما قبل، یعنی حاضر شخص مسافر کو نماز نہیں پڑھا سکتا، مسافر شخص حاضر کو نماز نہیں پڑھا سکتا، اس سے بھی نہیں آیا ہے، مسافر کا حاضر کو نماز پڑھانے سے نہیں آیا ہے، اور جزام اور ابرص سے بھی نہیں آیا ہے، اما قبل نہیں آیا ہے، اما اس کے بارے میں بھی جو اس سے پہلے، یعنی حاضر کا مسافر کو نماز پڑھانے سے نہیں آیا ہے، یہ نہیں فی الاخبار، یہ نہیں اخبار میں آیا ہے، المحمول علی الکراہۃ، جس کا حمل کیا گیا ہے کراہت پر نہ کہ حرمت پر۔ کیوں؟ جمعاً دونوں دو گروہ اور دونوں دستوں کے اخبار کو جمع کرتے ہوئے، ایک یہ تھا کہ اخبار یہ تھا کہ جائز ہے، امامت کرا سکتا ہے حاضر مسافر کو یا مسافر حاضر کو، جزام والا بھی ایک تو دستہ یہ تھا کہ کرا سکتا ہے، دوسرا یہ تھا حرام ہے کرانا، تو جمع دونوں روایتوں کو کر کے کیا وہ کریں گے، درمیان کا راستہ کیا نکلے گا کہ نہ بالکل مطلقاً جائز ہے نہ حرام ہے، بلکہ کیا ہے مکروہ ہے، والمحدود بعد توبتہ، اور مکروہ ہے وہ شخص جس پر حد بندی حد جاری ہو گئی ہو، کہ محدود ہو یعنی محدود یعنی جس پر حد جاری کی گئی ہو، تو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ والمحدود بعد توبتہ، مکروہ ہے کہ حد جس پر جاری ہو چکا ہو وہ شخص اپنے توبہ کرنے کے بعد امامت کرائے تو اس کا امامت کرانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں ہے کذالک، کیونکہ یہاں پر بھی اسی طرح نہیں آیا ہے، یعنی جس طرح پہلے نہیں آیا تھا جزام والے میں، اور شہری شخص مسافر کو نماز نہیں پڑھا سکتا، حضر والا مسافر کو نماز نہیں پڑھا سکتا، مسافر والا حضر کو نہیں، اسی جزام والا شخص صحیح کو نماز نہیں پڑھا سکتا، وہاں پر بھی نہیں آیا تھا یہاں پر بھی نہیں، اسی طرح ہے، یعنی وہاں نہیں کو حمل کیا تھا کراہیت پر، یہاں پر بھی نہیں کو حمل کریں گے کراہیت پر۔ وسقوط محل من القلوب، اور دوسری بات ہے جس پر حد جاری ہو چکا ہوتا ہے اس کی منزلت و مقام گر جاتا ہے دلوں سے۔ والعرابی والمنسوب الی الاعراب، عرابی یعنی بادیہ نشین وہ شخص ہے جس کو نسبت دی گئی ہے اعراب کی طرف، اعراب ہم سکان البادیہ، یہ رہنے والے ہیں بیابانوں میں،
جس کو بادیہ نشین کہتے ہیں، بیابان نشین کہتے ہیں. یہ بیابان نشین نماز پڑھانا مکروہ ہے کس کو؟ مہاجر کو. مہاجر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ المدنی، وہ شہری انسان ہے. المقابل للعرابی، جو عرابی کے مد مقابل، بادیہ نشین کے مد مقابل میں شہری شخص آتا ہے. یا تو یہ شہری شخص مراد ہے مہاجر سے، یا کیا مراد ہے؟ او المہاجر حقیقتا من بلاد الکفر الی بلاد الاسلام، یا حقیقت کے اعتبار سے مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے کفر کے شہر سے لے کر بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرے. بابا مہاجر شخص کو نماز عربی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کراہیت کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وجہ کراہت فی الاول، پہلے میں وجہ کراہت یہ ہے، معنی سے نص تو آیا ہے، نص کے باوجود وجہ کراہت یہ ہے کہ بعد عن مکارم الاخلاق، بادیہ نشین شخص دور ہوتا ہے اچھے اخلاق سے، اور محاسن الشیام اور اچھی عادتوں سے، المستفادۃ من الحذر، جو حذر میں رہنے سے اچھی عادتیں استفادہ کی جاتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں شہریوں سے، ان اچھی عادتوں سے اور اچھے اخلاق سے بادیہ نشین دور ہوتا ہے. وحرم بعض الاصحاب امامت العرابی، بعض اصحاب نے حرام قرار دیا ہے عرابی کی امامت کو، کہ عرابی شخص مہاجر کو نماز نہیں پڑھا سکتا. عملاً بظاہر الآیت، عملاً بظاہر نہیں، عمل کرتے ہوئے ظہور نہیں پر، کیونکہ نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے. کیونکہ نہیں آیا ہے کہ عرابی شخص مہاجر کو نماز نہیں پڑھا سکتا، نہیں کا ظہور حرمت میں، تو عمل کرتے ہوئے عملاً بظاہر نہیں، ظہور نہیں پر. وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَحْسِنَ الْإِسْلَامِ، ممکن ہے کہ اس عرابی سے یہ ارادہ کیا ہو مصنف نے، کیا اس کا ارادہ کیا کہ وہ شخص من لا يعرف محاسن الاسلام، جو اسلام کی خوبیوں کو نہیں پہچانتا، یا تفاصیل الاحکام منہم، اور احکام کے تفصیلات کو نہیں جانتا. عرابی شخص المعنی بقول تعالی، یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے. معنی یعنی مقصود ہے، انا یعنی سے معنی یعنی یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی. کیا مقصود ہے؟ کہ عرابی شخص وہ ہے کہ محاسن اسلام کو نہیں جانتا اور تفاصیل احکام کو، احکام کی تفصیلات کو نہیں جانتا. جیسے الاعراب اشد کفرا ونفاقا. تو اب سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعرابی بادیہ نشین وہ شخص ہے جس کا کفر اور نفاق شدید تر ہوتا ہے. یعنی شدید تر ہوتا ہے کیا مطلب؟ وہ محاسن اسلام اور احکام کے تفصیلات احکام اسلام کو نہیں جانتا. یا تو یہ ارادہ لیا ہے یا ان کے کلام کو عمل کریں گے اس بات پر. کس بات پر؟ علامن عرف ذالک، اس بات پر کہ وہ شخص جو جانتا تو ہے محاسن اسلام کو، لیکن وہ تارک المہاجرۃ، لیکن اس شخص نے بادیہ نشین وہ شخص جو اسلام کے محاسن کو جانتا تو ہے لیکن مہاجرت کو اس نے ترک کر دیا ہے. باوجود اس کے کہ ہجرت اس بادیہ نشین شخص پر واجب تھا. فإنه پس کیونکہ جب اس شخص نے اس صورت میں کہ جب ہجرت نہیں کیا، یعنی واجب شخص واجب چیز کو اس نے ترک کیا، اس صورت میں اس صورت میں جب اس نے واجب کو ترک کیا ہے تو یہ واجب کا ترک کرنا تنتنع امامتہ، یہ ہجرت کو ترک کرنا منع کر دیتا ہے اس کی امامت کو، یعنی وہ امامت نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اخلال کیوں امامت نہیں کرا سکتا؟ اخلال بالواجب، کیونکہ اس شخص نے واجب میں خلل ڈالا ہے. کیا چیز تھی واجب؟ من التعلم والمہاجرت،
نمبر 1 اسلام کے احکام کو سیکھنا واجب تھا، اس نے نہیں سیکھا۔ نمبر 2 مہاجرت ہجرت بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا تھا اور اس نے ہجرت نہیں کیا۔ جب واجب کو ترک کر دیا اب اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ واجب کو ترک کرنے والا شخص امامت نہیں کرا سکتا۔ والمتیمم بالمتطہر بالماء، اور مکروہ یہ ہے کہ متیمم تیمم والا شخص متطہر بالماء کو نماز پڑھائے، یہ مکروہ ہے۔ یعنی جس نے طہارت پانی سے کیا ہے، یعنی وضو والے کو جس نے وضو بالماء کیا ہے تو تیمم والا شخص اس کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ نہیں انو اس لیے اس سے نہیں آیا ہے وہ نقصی۔ اور دوسری بات ہے متیمم شخص وہ ناقص ہے، تام نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ وضو والا شخص کامل ہے۔ لا بمثلی، البتہ مکروہ نہیں ہے اپنے جیسے کو پڑھانا۔ کیا متیمم شخص متیمم کو نماز پڑھائے تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور مکروہ یہ ہے کہ یہ وہ والی بات ہے کہ جب امام پر کوئی مانع عارض آ جائے تو امام کی جگہ پر وہ نیابت کرے جو جماعت میں دیر سے آیا تھا، یعنی دوسری رکعت میں آیا تھا، تو ایسے شخص کا نیابت کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ کون نیابت کرے؟ ایسا شخص نیابت کرے امام کی جگہ پر جو شروع جماعت میں تھا، نہ کہ بعد میں آنے والا۔ وَيُسْتَنَابَ الْمَسْبُوقُ بِرَكَعَتٍ، اور مکروہ ہے مسبوق برکعتین، یعنی جو ایک رکعت بعد میں آیا ہے، جو ایک رکعت بعد میں آیا ہے ایسا شخص نائب بنے امام کی جگہ پر، یہ مکروہ ہے۔ اور مطلقاً یا مطلقاً اثناء نماز میں جو آ جائے، یعنی جماعت میں اثناء نماز میں آ جائے، شروع جماعت میں نہیں تھا، نماز جماعت کے دوران آیا ہے، چاہے پہلی رکعت ہو اثناء میں آ گیا، چاہے دوسری رکعت ہو چاہے تیسری رکعت ہو، مطلقاً، تو ایسے شخص کے لیے نیابت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ اذا عارض للامام مانع، جب امام کے لیے عارض ہو جائے مانع من الاتمام، نماز جماعت کو تمام کرنے سے مانع آ رہا ہے کیونکہ امام صاحب کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب نیابت وہ شخص کرے جو شروع جماعت میں تھا، لیکن وہ شخص کرے جو بعد میں آیا ہے، وہ شخص مسبوق کہلاتا ہے، یعنی بعد میں آیا ہے۔ تو امام بھی سابق تھا، نمازی بھی سابق تھے، جماعت سابق تھی، لیکن یہ شخص ایک رکعت مسبوق ہے، یعنی بعد میں آیا ہے۔ تو اب ایسے شخص کے لیے نیابت کرنا مکروہ ہے۔ اذا عرض للامام، جب امام کے لیے عارض ہو جائے مانع من الاتمام، مانع آ جائے، مانع مثلا وضو کا ٹوٹ جانا، بے ہوش ہو جانا، یا امام فوت ہو جائے۔ بل ينبغي، بلکہ ضروری ہے کیا؟ استنابت من شہد الاقامت، وہ شخص استنابت امام کا نائب بنے، من شاہد الاقامت، جو شہد بمعنی حاضر، من شاہد الاقامت، جو نماز جماعت کے قائم ہوتے وقت حاضر تھا، من شاہد الاقامت، جو نماز جماعت قائم ہوتے وقت حاضر تھا، یعنی شروع جماعت سے حاضر تھا، وہ شخص نیابت کرے امام کی۔ اقامت سے مراد وہ اقامت نہیں، یہاں پر اقامت صلاۃ الجماعت ہے، یعنی نماز جماعت قائم کرتے وقت موجود تھا۔ اور متا باطلت صلاۃ الامام، وہی اقامت یعنی نماز جماعت اقامت کے وقت بھی سے کہیں یا اقامت جماعت کہیں۔ متا باطلت صلاۃ الامام، جب نماز امام باطل ہو گئی ہے تو پھر فإن باقی مکلف، اگر امام مکلف کی حالت میں باقی ہے، مکلف کی حالت میں باقی ہے یعنی تکلیف شرعی اس پر باقی ہے، تکلیف شرعی باقی ہے کیا مطلب؟ یعنی بے ہوش نہیں ہوا، نہ بے ہوش ہوا ہے نہ مرا ہے۔ انسان غیر مکلف کب بنتا ہے؟
مکلف اس وقت غیر مکلف بنتا ہے جب بے ہوش ہو جائے. بے ہوشی میں شریعت کی تکلیف کوئی اس پر عارض نہیں ہوتا. بے ہوش ہو جائے یا مر جائے, مرنے کے بعد بھی غیر مکلف ہو جاتا ہے, لیکن وہ باقی رہتا ہے مکلفا, یعنی نہ بے ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے. تو اب مکلف اگر اس حالت میں باقی رہے بھی پھر استنابت نہ ہو تو پھر وہ اپنا جانشین لاہو امام کے لیے حق ہے, یعنی وہ خود کو اشارہ کرے گا. مثلا رانا صاحب کہیں گے امداد صاحب کو چلیں دعا کو نماز پڑھائیں اشارہ کر کے, تو حق کس کا ہے جانشین قرار دینے کا؟ امام کے لیے حق ہے. پھر استنابت لہو, بس یہ جانشین بنانا امام کے لیے ہے, یعنی امام بنائے گا. وَإِلَّا, اور اگر مکلف پر باقی نہ ہو, کون؟ امام مکلف پر باقی نہ رہے. مکلف پر باقی نہ رہے کیا مطلب؟ یعنی بے ہوش ہو جائے یا امام صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائے. فَلِلْمَأْمُومِينَ, بس پھر مامومین کے لیے حق ہے کہ وہ کسی کو آگے اشارہ کر کے کھڑا کر دیں تاکہ وہ نماز جماعت تمام کرائے. وفی ثانی یعنی جب مامومین کو حق ہو انتخاب نائب کرنے کا, نائب انتخاب کرنے کا حق مامومین کے پاس ہو, تو اس صورت میں یفتقرون الی نیت الاتمام بالثانی, تو وہ مامومین محتاج ہوں گے جماعت کی نیت کرنے کی طرف, لیکن وہ جماعت کی نیت بالثانی یعنی دوسرے امام کے پیچھے جماعت کی نیت کریں گے. ولا یعتبر فیہا, لیکن اس نیت میں کوئی چیز اور معتبر نہیں ہے سوائے قصد کے امام دوم کی طرف, یعنی یہی کافی ہے کہ امام دوم کا صرف اور صرف قصد کرے. والاقوی فی الاول ذالک, لیکن اقوی اول میں کیا ہے؟ اول میں یعنی جب امام مکلف ہونے پر باقی وہ بے ہوش نہ ہو اور نہ ہی اسے موت آئے, یعنی فقط اور فقط مانے آ رہے ہو جیسے ہوا خارج ہو گئی, ریح خارج ہو گیا. تو اب امام نے جہاں پر جانشین خود بنایا ہے کسی کو اشارہ کر کے, اس میں کیا کریں گے؟ تو شہید ثانی کہتے ہیں میرے نزدیک اقوی یہ ہے اول میں بھی ذالکا تجدید نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ تجدید نیت کریں گے اگر جانشین بنایا ہے تب. وکیل اللہ, ایک اور یہ ہے کہ یہ تجدید نیت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تجدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنہ خلیفۃ الامام ہے, کیونکہ امام دوم پہلے امام کا خلیفہ اور جانشین ہے. تو یکون بحکم ہی, تو امام دوم بھی امام اول کے حکم میں آئے گا, تجدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مطلب دیگر ثم ان حصل, اگر قراءت سے پہلے کوئی معنی آ جائے, یعنی اصل میں امام کے لیے معنی آیا ہے, آیا اس نے قراءت کی ہے یا قراءت نہیں کی. تین صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 قراءت سے پہلے معنی آنا, نمبر 2 قراءت کے درمیان معنی آنا, نمبر 3 اثناء قراءت میں معنی کا آنا. نمبر 1 قراءت سے پہلے, نمبر 2 اثناء قراءت, نمبر 3 قراءت کے بعد. 3 صورتیں بنی ہیں معنی کے آنے کے. تو اب اس صورت میں کیونکہ کئی احتمالات ہیں, بعض جیسے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ بنا رکھیں گے اتنی مقدار جتنی مقدار امام نے پڑھ لی تھی اس پر امام دوم بنا رکھے گا. دوسرا احتمال یہ نہیں, نئے سرے سے یہ امام دوم پڑھے گا قرات. تیسرا احتمال یہ ہے کہ اگر سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ میں اگر معنی آ گیا ہے تو فقط اور فقط اعادہ سورے کا کرے گا جس کے اندر معنی آیا ہے, اس
سورے کا اعادہ کرے گا، البتہ سورہ حمد نہیں پڑھے گا۔ یہ سارے احتمالات ہیں، لیکن ان احتمالات میں سے آخری احتمال وجیح تر ہے۔ آخری احتمال وجیح تر ہے، یعنی فقط اور فقط اکتفا کرے گا اعادہ سورہ پر، یعنی قل اللہ کا اعادہ کرے گا، سورہ الحمد کا اعادہ نہیں کرے گا۔ اور اگر قرات کے بعد معنی آ جائے تو اس صورت میں قرات کا اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دو صورتیں ہیں، دو وجہ ہیں۔ اگر قرات کے بعد حمد اور سورے کے بعد اگر معنی آ رہا ہے تو قرات کا اعادہ کرنے میں دو وجہ ہیں، لیکن ان دونوں وجہ میں اجود یہ ہے جب قرات کے بعد معنی آیا ہے اب قرات کا اعادہ نہیں ہوگا، امام دوم اعادہ نہیں کرے گا۔ عبارت دیکھیں، ثم مطلب دیگر نئے مطلب بتا رہے ہیں، پہلے والے مطلب سے بالکل الگ ہے۔ ثم ان حاصل، پھر اگر حاصل ہو جائے قبل القراءت، قراءت سے پہلے کیا حاصل ہو جائے؟ معنی حاصل ہو جائے۔ قرأ المستخلف، تو مستخلف یعنی امام دوم جو جانشین بن رہا ہے، مستخلف جانشین والا امام قراءت کرے گا۔ اگر منفرد ہو یا اگر کوئی جانشین نہیں ہوئے تو فرادہ نماز پڑھنے والا قرات کرے گا، وہ اس کے لیے خارج ہو گئی اور کوئی جانشین بنا نہیں۔ اب جو جماعت پڑھ رہے تھے اب فرادہ پڑھیں گے نا، اب آیا کہ قرات دوبارہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ امکان اب بتا رہے ہیں، اگر یہ قرات سے پہلے معنی آ جائے تو مستخلف قرات کرے گا۔ ایک صورت قرات سے پہلے معنی آ رہا ہے، جانشین والا امام جو امام افضل کی جانشینی کر کے مصلی امام پر پہنچا ہے اب یہ قرات کرے گا کیونکہ امام نے قرات کی نہیں تھی۔ اور اسی طرح جب کوئی جانشین نہیں بنا تو فرادہ شخص نماز پڑھنے والے وہ فرادہ پڑھیں گے نا، اور فرادہ پڑھنے والے قرات کریں گے۔ ایک صورت تب کی جب معنی قرات سے پہلے حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری صورت اگر معنی اثناء قرات میں آ جائے اب کیا کریں گے؟ اس کی صورتیں تین بنے گی۔ وَإِنْ اور اگر معنی آ جائے فی اثناء قرات میں تو اس کی تینوں احتمال ہیں۔ پہلا احتمال ففی البناء علامہ وقع من الاول، پس بنا رکھنا علامہ اتنی مقدار پر ما وقع من الاول جو پہلے امام سے واقع ہوئے اسی پر بنا رکھیں گے، ایک احتمال۔ دوسرا اول استئناف یا نئے سرے سے پڑھیں گے یعنی شروع سے قرات کریں گے۔ تیسری صورت اول اکتفاء باعادت صورت، یہ اکتفا کریں گے سورے کا اعادہ کریں گے، خالی قل اللہ احد کا اعادہ کریں گے۔ التی فارق فیہا جس سورے میں امام اول جماعت سے جدا ہوا تھا۔ آؤ جاؤن، یہ سارے کے سارے احتمالات آتے ہیں۔ کتنے احتمالات تھے؟ بنا یا اوجہ مبتدا مؤخر ہے، پھر بنا کا، اور پھر بنا مالا کا من الاول ایک، اور پھر استناف دوسرا احتمال۔ اگر اکتفا باعادت سورہ اللہ فارغ فیہا یہ تیسرا احتمال۔ ان تینوں میں کیا ہے؟ اوجاؤن، یہ سارے تینوں کے تینوں احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن اجودھا الاخیر، لیکن ان تینوں احتمالات میں سے اجود کیا ہے؟ آخری ہے۔ آخری والا کیا تھا؟ اکتفا کرنا اعادہ سورہ پر جس سورہ میں امام اول جدا ہوا تھا، یعنی اگر الحمد پڑھ لیا تھا اور قل اللہ پڑھ رہا تھا تو فقط اور فقط سورے کا اعادہ ہوگا اور الحمد کا اعادہ نہیں ہوگا۔ وروکان بابا، یہ یعنی دوسری صورت میں تین احتمال آ گئے، یعنی اثناء قرات میں اگر معنی آ جائے اس کے تین احتمالات ہیں۔ پہلے والے میں تو کوئی احتمال نہیں ہے، بات واضح ہے۔ اگر معنی قرات سے پہلے حاصل ہو جائے، اگر جانشین ہے امام اول کا تو وہ قرات کرے گا، اگر جانشین نہیں ہے تو منفرد فرادہ پڑھنے والے قرات کریں گے۔ یہ اس میں اثناء نماز میں اثناء قرات میں اگر معنی آ جائے اس میں تین احتمالات تھے۔ اب بات کون سی رہ گئی ہے؟ جو قرات کے بعد اگر معنی حاصل ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ دو وجہ۔
वलौ कान बादहा, और अगर माने बाद करात आ जाए फफी इयादतिहा, तो यहाँ पर करात के इयादा करने में वजहान, दो वजह। अजवद अल अदम, अजवद यह है कि अदम है, यानी करात के बाद क्यों कमाने आ रहा है, अब अदम इयादा है, दोबारा करात का इयादा नहीं करेंगे। वलाउ तबय्यन लिलमामूम, नया मतलब बता रहे हैं, मामूम को पता चल जाए इमाम अहल नहीं है, अब क्या करें। तो अब इसका मतलब यह है फौरन असनाए नमाज ही में फरादा नियत कर ले। वलाउ तबय्यन लिलमामूम अदमुल अहलियते, अहलियते कह रहे हैं अगर वाज़ेह हो जाए मामूम के लिए क्या कि इमाम में अहलियत नहीं है, कि अहलियत नहीं है मिनल इमाम, इमाम से इमामत करने की अहलियत क्यों नहीं है, बेहदस, पता चला कि इमाम गुड़गुड़ करता है नमाज में, हदस इससे वारिद हो जाता है, हवा खारिज हो जाती है, या तो अहलियत इस वजह से नहीं है कि हदस खारिज होता है, और फिस्क या फासिक है इमाम, और कुफ्र है, या इमाम क्या है, काफिर है। ये कहाँ पता चल रहा है इमामों के लिए अदम अहलियत, फिर असनाए नमाज में। तो इन फरादा, तो मामूम फरादा नियत कर ले हीन अल इल्म, जैसे ही उसको इल्म बे अदम अहलियत हो रहा है फौरन फरादा नियत करे। वल कौल फिल कराअत कमा तक़द्दम, भाई करात का क्या मसला है, तो कह रहे हैं बहस वही आएगी जो करात में गुजर चुकी है, जैसे कि यानी अब अदम इल्म अदम अहलियत करात से पहले हुआ है, ये करात के बाद हुआ है, करात से पहले हुआ है या करात के बाद हुआ है। तो अब इस सूरत में वो सारी बहस जो वहां थी वो यहां नहीं दोहरा रहे। और अगर ये पता चल जाए मामूम को कि इमाम अहल नहीं है, नमाज से फारिग होने के बाद पता चले, तो इयादा करने की जरूरत नहीं है नमाज को। और बाबल फिरावे ला इयादा, अगर पता चल जाए मामूम के लिए अहलियत नहीं है इमाम के लिए, तो ये नमाज के फारिग होने के बाद पता चल रहा है, तो इयादा नहीं है नमाज की। अलल असहे, सही तरीन कौल की बिना पर मुतलकन, चाहे जनाब अली नमाज का वक्त खारिज हो चुका हो, यानी नमाज का वक्त अभी बाकी हो, चाहे नमाज का वक्त बाकी ना हो, चाहे वक्त बाकी हो, फिर भी इयादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमाज से फारिग होने के बाद अदम अहलियत पता चला है। क्यों? लिल इंतसाल है, क्योंकि उसने तो इताअत की है, इंतसाल की है, यानी अपने अकीदे में उसे आदिल मान रहा था नमाज के दौरान, बाद में पता चला ये तो फासिक है। वकील एक कौल ये नहीं, जो ईद अगर नमाज से फारिग होने के बाद पता चले फिर भी वो इयादा करेगा, फिर वक्त में अगर वक्त बाकी है। क्यों? लिफवात शर्त, क्योंकि शर्त फौत हो चुका है। शर्त क्या था? आदिल होना, और वो आदिल होना फौत है, तो लिहाजा वक्त में इयादा करेगा। लेकिन शहीद सानी फरमा रहे हैं वह ममनूउन, लेकिन ये फवात शर्त वाला कौल, क्योंकि इयादा करेगा वक्त में, ये ममनू है। क्यों ममनू है? ये कील ममनू है। क्यों ममनू है? इसलिए क्योंकि इसका मौरद अलग है। आप यहाँ, क्योंकि वो नमाज में, क्योंकि उसको यकीन था कि ये आदिल है, और ममनू, जबकि ये ममनू है अदम इज़्ज़ाई, और साथ साथ में ये दलील, कौन सी दलील? वह ममनू उन, यानी ये फवात शर्त ममनू है। यहाँ कहें कि शर्त फौत हो रहा है, ये कहना ममनू है। क्यों? वो अपने अकीदे में तो नमाज के दौरान तो आदिल समझ रहा था, अदम इज़्ज़ाई, साथ साथ में एक तो ममनू है, हम उसको मानेंगे नहीं, साथ साथ में ये फवात शर्त वाली दलील नहीं पहुंचा रही मुद्दई तक, यानी मुद्दई के दावे को साबित नहीं कर रही। नतीजा क्या हुआ? या नमाज से फारिग होने के बाद इयादा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिही नस्तईन व हुवा खैर मुईन। गुफ्तगू हमारी इस सिलसिले में कि
جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ماموم امام کے ساتھ اس وقت جماعت میں آیا ہے اور امام کے ساتھ اس وقت ہوا جب امام آخری رکعت میں تھا اور رکوع کے بعد امام سجدے میں تھا، یا ایسا کہ رکوع امام کرنے کے بعد، امام کے رکوع کے بعد اس نے جماعت میں شرکت کی ہے. کیونکہ اب جب امام کے ساتھ اس نے رکوع کے بعد شرکت کی ہے، کیونکہ سجدے میں پہلے سجدے میں شرکت کی ہو یا دوسرے سجدے میں شرکت کی ہو، آیا اب وہ نئے سرے سے نیت کرے گا یا نیت نہیں کرے گا؟ کیونکہ نماز امام کے سلام پڑھنے کے بعد اب وہ نئی نیت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس صورت میں ایک کلیہ قانون بتا رہا ہے، نئی نیت کرنے میں، استناف نیت میں اور عدم استناف نیت میں کلیہ قانون بتا رہا ہے. وہ کلیہ قانون یہ ہے، اگر امام کے ساتھ اس نے رکن کو بڑھایا ہے تو نیت کرے گا. اگر امام کے ساتھ رکن کو بڑھایا ہے، رکن کو بڑھانے کا مطلب یہ کہ رکوع کے بعد اگر امام کے ساتھ شرکت کی ہے اور رکن کو بڑھایا، رکن کیا تھا؟ دو سجدوں کو ملا کر انجام دینا رکن ہے. اگر دو سجدوں کو ساتھ میں انجام دیا امام کے تو رکن میں اضافہ ہوا، رکن میں اضافہ ہوا تو نیت کی استناف کرے گا. اور اگر امام کے ساتھ اس نے ایک سجدہ انجام دیا بس، اس صورت میں عدم استناف ہے. یعنی اگر رکن کو نہیں بنایا تو نیت وہی چلے گا جو اس نے پہلے کی ہے، بلکہ کھڑا ہو جائے گا اور نماز کو ادامہ دے گا. ٹھیک ہے جان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضابط کلیہ قاعدہ اس بات میں کہ نیت کے استناف یعنی نئے سرے سے نیت کرنے میں اور نئے سرے سے نیت نہ کرنے میں کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ انہ یدخل معہ فی سائر الاحوال، تحقیق کے ماموم شامل ہو جائے امام کے ساتھ فی سائر الاحوال دوسرے حالتوں میں یعنی رکوع کے بعد سجدے میں شامل ہو جائے، پہلے سجدے میں دوسرے سجدے میں شامل ہو. تو فإن زاد معہ، بس اگر اضافہ کر لے ماموم امام کے ساتھ رکن کو بڑھا دے، کیونکہ دو سجدوں کو ملا کر انجام دینا ایک رکن ہے، اگر رکن کا اضافہ کرے امام کے ساتھ ماموم استأنف النیت، تو نیت نئے سرے سے انجام دے گا، یعنی کھڑا ہو جائے گا. وہ صرف جماعت کی فضیلت کے لیے اس نے امام کو درک کیا تھا، اب دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد نیت کو نئے سرے سے انجام دے کر نماز شروع کرے گا. وَإِلَّا، اور اگر رکن کا اضافہ نہیں کیا فلا، تو نیت کو نئے سرے سے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ نیت وہی ہوگی جو نیت اس نے پہلے کی تھی. اب مثال کے طور پر اس نے امام کو درک کیا تھا، امام جب دو سجدوں کے درمیان میں تھا، یعنی امام پہلے سجدے کو انجام دے چکا تھا، ماموم آیا، اس نے دیکھا کہ امام آخری رکعت کا پہلا سجدہ انجام دے چکا ہے. اب اس نے بھی نیت کر کے امام کے ساتھ دوسرا سجدہ انجام دیا، یعنی امام کا دوسرا سجدہ اس کا پہلا سجدہ. اب امام کے ساتھ اس نے ایک سجدے کا اضافہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک سجدے کا اضافہ کیا ہے. اور کلیہ قاعدہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نماز میں، اگر رکن کا اضافہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اب ایک سجدے کا اضافہ ہوا ہے امام کے ساتھ، ایک سجدہ. اب کھڑا ہونے کے بعد آیا دوبارہ نیت نئے سرے سے انجام دے گا یا نئے سرے سے انجام نہیں دے گا؟ تو اس میں دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ نیت نئے سرے سے انجام دے گا. کیوں نیت نئے سرے سے انجام دے گا؟ کیونکہ اگرچہ
ایک سجدہ رکن نہیں ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر ہی غیر رکنی کا اضافہ کیا ہے، اور جہاں جان بوجھ کے اضافہ کرے وہاں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا نیت نئے سرے سے انجام دے گا۔ اور دوسرا استعمال کیا ہے؟ نیت نئے سرے سے انجام نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کلیہ قاعدہ تھا، ایک پورے رکن کا اضافہ ہوگا تب جا کر نیت کو نئے سرے سے انجام دے گا۔ یہاں پر ایک سجدے کا اضافہ کرنا نیت کو استئناف کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ ایک سجدہ رکن نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ فی زیادت سجدۃ واحدۃ، ایک سجدے کو بڑھانے میں آیا اس میں نیت کا اضافہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی نیت نئے سرے سے انجام دے گا یا نہیں؟ ایک سجدے کا اضافہ کرنا امام کے ساتھ وجہان ہے، تو اس میں نیت کو استئناف کرنے اور عدم استئناف کرنے میں کیا ہے؟ دو وجہ ہیں، یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ استئناف کرے گا، ایک وجہ یہ کہ استئناف نہیں کرے گا۔ استئناف کرنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر تو ایک سجدے کا اضافہ کیا ہے، لہذا نماز اس کی باطل ہے، نئے سرے سے نیت کرے گا۔ عدم استئناف والوں کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس نئے سرے سے نیت کرنے کے لیے دلیل یہ تھی رکن کا اضافہ کرے، اور یہاں ایک سجدہ اضافہ کرنا رکن نہیں ہے۔ فی زیادت سجدۃ واحدۃ، ایک سجدے کو اضافہ کرنے میں وجہان، دو وجہ ہیں۔ کس چیز میں دو وجہ ہیں؟ یعنی استئناف نیت اور عدم استئناف نیت میں دو وجہ ہیں۔ شیخ ثانی اپنا نظریہ دے رہے ہیں احوطہما الاستئناف، لیکن ان دو وجہوں میں بھی احوط یہ ہے کہ نئے سرے سے نیت کو انجام دے گا اور نماز نئے سرے سے پڑھے گا۔ البتہ پھر فائدہ کیا ہوا امام کے ساتھ ایک سجدہ ادا کرنے کا؟ فائدہ یہ ہوا نماز جماعت کی فضیلت، یعنی جماعت کی فضیلت اسے حاصل ہو گئی ہے۔ اب لیکن نماز کی فضیلت، جماعت کی فضیلت کا حاصل ہونا اور ہے اور نماز کا کمپلیٹ ہونا اور ہے۔ فضیلت اسے حاصل ہو گئی، اب نماز دوبارہ انجام دے گا، یعنی جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا کوئی شخص رکوع کے بعد امام کو درک کر رہا تھا تو آیا اس کے لیے یہ جائز ہے؟ مثلا رکوع کے بعد درک کیا ہے امام کو، امام کے ساتھ پہلا سجدہ انجام دیا ہے، پھر نماز کو ترک کر لے، سوچ لے کہ میں نے رکوع کے بعد درک کر لیا ہے، اب مجھے نیت تو نئے سرے سے ویسے ہی کرنا ہے، نماز کی کیا کرنا ہے؟ نیت تو نئے سرے سے ویسے ہی کرنا ہے، اب میں نماز کو باطل کر دوں اور نیت نئے سرے سے انجام دوں، تو کہہ رہے ہیں ایسے شخص کے لیے نماز کا منقطع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نہیں موجود ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کر کے نئے سرے سے نیت انجام دینا ہی دینا ہے تو نماز کو بھی منقطع کر دوں، اور ایسا نہیں ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے لم یدرک الرکعۃ، جو رکعات کو درک نہ کرے امام کے ساتھ رکعات کو کب درک نہیں کرتا انسان؟ جب رکوع کے بعد امام کو درک کر رہا ہے، رکوع کے بعد جب امام کو درک کر رہا ہے گویا وہ رکعات کو ہی درک نہیں کر رہا، وہ رکعات ہی شامل نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے لمن، اس شخص کے لیے لمن لم یدرک الرکعۃ، جو شخص درک نہیں کر رہا رکعات کو امام کے ساتھ، اس شخص کے لیے کیا چیز نہیں ہے؟ قطع الصلاۃ، نماز کو منقطع کرنا۔ یہ قطع الصلاۃ لیسا کا اسم ہے، کیونکہ اسم یہاں پر مؤخر ہے، لمن خبر مقدم ہے۔ لیسا لمن نہیں ہے اس شخص کے لیے جو درک نہ کرے رکعات کو امام کے ساتھ، اس شخص کے لیے کیا چیز نہیں ہے؟ قطع الصلاۃ، نماز کو منقطع کرنا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ سوچے مجھے نئے سرے سے نیت تو کرنا ہے، ایک سجدہ انجام دے دیا اور نماز باطل کر دوں یا منقطع کر کے پھر نئے سرے کھڑا ہو جائے. نہیں، بلکہ منقطع کرنا نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کیا، امام کے ساتھ نماز کو تمام کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر نیت نئے سرے سے انجام دے گا. لیسا نہیں ہے، لمن اس شخص کے لیے، لمن لم یدرک الرکعۃ جو درک نہیں، جس نے درک نہیں کیا رکعت کو امام کے ساتھ. کیا نہیں ہے اس شخص کے لیے؟ قطع الصلاۃ، نماز کو منقطع کرنا، بغیر المتابعۃ اختیاراً، نماز کو ترک کرنا اس شخص کے لیے جس نے رکعت کو درک نہیں کیا امام کے ساتھ، یہ نماز کو منقطع کرنا نہیں ہے. بغیر المتابعۃ، امام کی پیروی کیے بغیر، یعنی امام کی پیروی نہیں کر رہا، امام کی پیروی کیے بغیر نماز کو منقطع کرنا اس کے لیے نہیں ہے. اختیاراً، یعنی اختیاراً یہ نماز کو منقطع نہیں کر سکتا. نیا مطلب بتا رہے ہیں، مطلب دوم میں یہ بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے افعال، ایک ہے اقوال. افعال نماز، اقوال نماز. افعال نماز جیسے قیام، رکوع، سجدہ. اقوال نماز ذکر، رکوع میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ اقوال سارے. افعال یعنی خود افعال، تو مطابعت افعال میں واجب ہے، اس پر سارے علماء کا اجماع ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُتَابَعَةُ، ماموم پر واجب ہے پیروی کرنا، لِإِمَامِهِ، اپنے امام کا، فی الافعال، افعال نماز میں اجماعاً. یہ تو ساروں کا اجماع. ایسا نہیں ہے کہ امام رکوع میں ہو آپ سجدے میں ہوں، یا امام سجدے میں ہو آپ رکوع میں ہو، نہیں. افعال نماز میں پیروی کرنا ماموم کے لیے اپنے امام کا واجب ہے، ماموم پر واجب ہے پیروی کرنا اپنے امام کا. افعال میں اجماعاً، اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بے معنی، اس معنی میں، کس معنی میں، یعنی یہ مطابعت کا معنی کیا ہے؟ یہ بے معنی بتا رہے ہیں. مطابعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ بے معنی اللہ یتقدمہ فیہا، اس معنی میں کہ ماموم مقدم نہ ہو امام سے افعال میں، یعنی امام سے پہلے رکوع میں جا رہا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، بلکہ کیا کرے؟ بلکہ اما ان یتأخر عنہ، بلکہ امام سے متأخر ہو، یعنی امام سے متأخر ہو، یعنی امام تھوڑا رکوع میں پہلے جائے، یہ تھوڑا بعد میں جائے. امام سجدے میں پہلے جائے، یہ تھوڑا سا بعد میں جائے، یعنی متأخر ہو. وہو الافضل ہو، یہ امام سے متأخر ہونا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور یقارن ہو، اور یقارن ہو، یتأخر پر عطف ہے. اما ان یتأخر عنہ اور یقارن ہو، یا کیا ہو؟ امام کے ساتھ کم از کم کیا کرے؟ مقارنت کرے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ رکوع میں جائے، امام کے ساتھ ساتھ سجدے میں جائے. لیکن ما المقارنت تفوت فضیلت الجماعت، لیکن مقارنت کے ساتھ فضیلت جماعت فوت ہو جائے گی. وَإِن صحت الصلاۃ، اگرچہ نماز صحیح ہے لیکن جماعت کی فضیلت فوت ہو جائے گی. وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُتَابَعَةِ، اور تحقیق کہ جماعت کی فضیلت متابعت یعنی امام کے پیروی کرنے کے ساتھ ہے. آپ جب پیروی نہیں کر رہے تو فضیلت نماز منقطع ہو جائے گی. یہ بات اب تک کس چیز کی تھی؟ افعال نماز کی بات تھی. اب بات چل رہی ہے اقوال نماز. آیا اقوال میں بھی پیروی کرنا ضروری ہے؟ یعنی امام سبحان ربی العظیم و بحمدہ پہلے کہے اور ماموم بعد میں کہے، یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں بھی پیروی ضروری ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں مصنف نے لمحہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں تو یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اقوال میں بھی مطابعت ضروری ہے. شہید ثانی فرما رہے ہیں نہیں بھائی،
شہید ثانی کا اپنا نظریہ ہے افعال میں مطابقت واجب نہیں ہے، اقوال میں مطابقت واجب نہیں ہے، افعال میں ہے، اقوال میں واجب نہیں ہے۔ کیوں اقوال میں واجب نہیں ہے؟ عجیب بات کر رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں آپ عجیب کہہ رہے ہیں، شہید اول کو کہہ رہے ہیں شہید ثانی کہ بابا کیسے اقوال میں مطابقت واجب ہوگا جب اقوال کو نہ سننا واجب ہے نہ سنانا واجب ہے؟ جس چیز کو سننا اور سنانا واجب نہیں ہے تو اس میں پہلی اور مطابقت کیسے واجب ہوگی؟ صحیح ہے بھائی؟ اما الاقوال، جہاں تک تعلق ہے اقوال کا، فقد قطع المصنف بوجوب المطابقت فيها ايضا، مصنف نے قط پیدا کیا ہے اس بات پر کہ مطابقت واجب ہے اقوال میں، ایضاً جیسے افعال میں مطابقت واجب تھا، ایضاً جیسے افعال میں مطابقت واجب تھا اس میں بھی مطابقت واجب ہے۔ یہ قط مصنف نے کہاں کیا ہے؟ یقین کہاں کیا ہے؟ فی غیر، اس کتاب لمحہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں یہ بات کی ہے۔ وہ اطلقا ہونا، لیکن مصنف نے یہاں پر مطلقاً کہا ہے۔ کیا مطلقاً کہا ہے؟ یاجب المطابقت، بس مطابقت واجب ہے۔ مطلقاً میں افعال بھی شامل ہوتے ہیں، اقوال بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ اطلقا ہونا، مصنف نے یہاں لمحہ میں مطلقاً کہا ہے بما یشملہ، جو شامل کر رہا ہے اس وجوب مطابقت اقوال کو بھی۔ کس کو؟ کہ اقوال میں بھی مطابقت واجب ہے۔ مطلقاً جو کہا ہے نا، اقوال بھی افعال بھی دونوں شامل ہو گئے۔ شہید ثانی اپنا نظریہ دے رہے ہیں وعدم الوجوب اوضح، لیکن اقوال میں مطابقت کا واجب نہ ہونا واضح تر ہے، الا فی تکبیرۃ الاحرام، ہاں فقط اور فقط اقوال میں مطابقت کہاں واجب ہوتا ہے؟ فقط اور فقط تکبیرۃ الاحرام میں۔ انسان امام کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے۔ وعدم الوجوب اوضح، واجب مطابقت کا واجب نہ ہونا اقوال میں اوضح زیادہ واضح ہے، الا مگر یہ کہ فی تکبیرۃ الاحرام ہے، مگر تکبیرۃ الاحرام میں مطابقت واجب ہوگی۔ فیعتبر تأخرہ بہا، یہ یعتبر بمعنی یشترط، یعنی معتبر یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہہ دے تو پھر ماموم اس کی پیروی کرے۔ فیعتبر، پس معتبر ہے کیا چیز؟ تأخرہ، امام کا متأخر ہونا۔ فیعتبر تأخر بہا، پس معتبر ہے ماموم متأخر بہا تکبیرۃ الاحرام میں امام سے، یعنی امام کے بعد کہے۔ فلو قارنہ ہو، پس اگر ماموم امام کے ساتھ مقارنت کرے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہے، اور سبقہ، یا امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہے ماموم، اور سبقہ، یا ماموم سبقت کرے امام پر، تو لم تنعقد، تو جماعت منعقد نہیں ہوگی۔ کیفا میں دلیل دے رہے ہیں شہید ثانی، کس بات پر دلیل دے رہے ہیں؟ کہ مطابقت اقوال میں واجب نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے ہٹ کر اب دلیل اصل مطلب پر دے رہے ہیں۔ اقوال میں مطابقت واجب ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں اقوال میں مطابقت واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے اقوال میں؟ وہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ کہا کیسا تجب المطابقت، بابا کیسے مطابقت واجب ہوگی؟ فیما، ان اقوال میں، لا یجب سماعہ، جن اقوال کو سننا واجب نہیں ہے، ولا اسماعہ، نہ ماموم کے لیے اقوال کو سننا واجب، ولا اسماعہ، نہ جن اقوال کو امام کے لیے سنانا واجب ہے، نہ جس کو سننا واجب نہ سنانا واجب، تو ان میں مطابقت کیسے واجب ہو جائے گی؟ اجماعاً، جبکہ یہ بات اجماعاً ثابت ہے کہ ان کو سننا اور سنانا واجب نہیں ہے، تو پھر اس میں مطابقت کیسے واجب ہو جائے گی؟ مطابقت تو وہاں ہوتی ہے جہاں سنا جائے، سنے گا تبھی تو مطابقت کرے گا۔ مع ایجابہم، ساتھ ساتھ میں یہاں سے بتا رہے ہیں یہ تو سارے علماء کہتے ہیں ماموم کو افعال امام کا علم ہونا چاہیے، نہ کہ اقوال کو سننا واجب ہے۔ مع ایجابہم، ساتھ ساتھ میں
فقہا نے واجب قرار دیا ہے علم ہو، کس چیز کو واجب قرار دیا ہے؟ علم ہو بافعال، کہ ماموم کو علم ہو افعال امام کا، یعنی امام کے افعال یہ ماموم کو پتہ ہونا چاہیے، امام رکوع میں جا رہا ہے، امام سجدے میں جا رہا ہے، نمازا کا، اور علم نہیں ہو سکتا الا مگر یہ کہ نمازا کا یہ علم افعال امام کا نہیں ہو سکتا مگر اس وقت ہوگا لوجوب المتابعت فیہا، مگر جب متابعت واجب ہو افعال میں تبھی علم ہوگا۔ افعال میں متابعت تو صحیح ہے، کیونکہ علم بالافعال ہو نہیں سکتا جب تک متابعت نہ ہو، یعنی افعال میں متابعت واجب ہے، اقوال میں متابعت واجب نہیں ہے۔ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْمَامُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُتَابِعَةُ، ہاں اب یہ ہے کوئی بھولے سے رکوع میں چلا گیا امام سے پہلے، تو اب کیا کرے؟ تو کہہ رہے ہیں تو وہ تدارک کرے، جبران کرے اس چیز کا جس کو امام کے ساتھ انجام نہیں دیا، یعنی وہ اس پر برقرار رہے تاکہ امام پہنچ جائے، یعنی رکوع میں پہلے چلا گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے رکوع سے سر کو اٹھائے پھر دوبارہ امام کے ساتھ جائے، نہیں، بلکہ انتظار کرے گا امام کی تاکہ امام پہنچے پھر رکوع میں یہ رہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ رکن کا اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْمَامُومُ عَلَى الْإِمَامِ، پس اگر ماموم مقدم ہو امام پر فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُتَابِعَةُ، ان موارد میں جن موارد میں متابعت واجب ہے، ناسیاً یہ ماموم مقدم ہو رہا ہے امام پر کب؟ ناسیاً، بھولے سے، تو پھر کیا کرے؟ اگر ماموم مقدم ہو امام پر بھولے سے تو تدارکا، تو وہ تدارک کرے گا، یعنی جبران کرے گا، ماموم جبران کرے گا ما فعل مال امام، جس کو انجام نہیں دیا امام کے ساتھ اس کا جبران کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ انتظار کرے گا تاکہ امام پہنچ جائے اور پھر اس فعل کو امام کے ساتھ انجام دے، جیسے رکوع میں مثلا وہ عامدن یا اسم ہو، اور جان بوجھ کر ماموم اگر مقدم ہو تو پھر وہ گنہگار ہوگا، کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ فلو پہلی بات میں اگر ناسین ہو تو جبران کرے گا، یعنی جبران کرے گا کیا مطلب؟ امام کے ساتھ انجام دے گا، بھلے اگر رکوع میں گیا ہے بھی ہے امام سے پہلے جلدی اٹھ جائے گا پھر امام کے ساتھ انجام دے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے اگر رکوع میں گیا تھا امام سے پہلے تو اب اٹھے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ یا امام رکوع میں ہے یہ جلدی سے جان بوجھ کے اٹھ گیا، تو اس صورت میں جان بوجھ کے اٹھا جلدی سے تو اب کیا ہے؟ جناب علی مستمر رہے گا تاکہ امام اٹھ جائے پھر امام کے ساتھ سجدے میں جائے گا۔ دونوں موارد میں فرق ہے، ناسین میں باقاعدہ جبران کرے گا جس کو امام نے انجام نہیں دیا، لیکن آمدن میں کیا ہے؟ وہ گنہگار بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ میں مستمر رہے گا اور اس عمل کو اپنے امام کے ساتھ انجام دے گا۔ تدارک اور اس میں پھر کیا فرق تھا؟ تدارک میں بھی وہی پڑھا رہے رکوع اور استمرار میں بھی رکوع نہیں، تدارک میں پڑھا رہنا شرط نہیں ہے، تو نہیں وہ دوسرا مطلب ہے۔ تدارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام سے پہلے چلا گیا ہے تو اٹھ جائے گا پھر امام کے ساتھ انجام دے گا، تو یہ تدارک کہلائے گا۔ اور مستمر کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے پہلے گیا ہے رکوع میں تو وہاں انتظار کرے گا، رکوع پر مستمر رہے گا پھر امام مل جائے۔ رکوع کا اضافہ ہو گیا، اس میں ناسین میں چھوٹ ہے، رکن کا اضافہ نہیں ہوگا، ناسین میں تدارک کرے گا، یعنی دوبارہ کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ رکوع انجام دے، یا امام سے پہلے اٹھا تھا رکوع سے ناسین تو دوبارہ رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر رکوع میں امام تھا بھولے سے اٹھ گیا، ابھی امام رکوع میں ہے، امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے دوبارہ یہ ترک کر لے
کیا کرے گا؟ دوبارہ درک کرے گا. یہ ناسین کا حکم ہے. عامدن کا حکم کیا ہے؟ اگر امام سے پہلے اٹھا جان بوجھ کے، اب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ جائے گا، بلکہ کھڑا رہے گا جب تک امام رکوع سے اٹھ نہ جائے، لیکن گنہگار ہوگا عامدن میں. سجدے میں غلطی سے امام سے پہلے چلا گیا، سجدے میں غلطی سے چلا گیا، پھر کیا کرے؟ پھر امام سے پہلے چلا گیا سجدے میں، اب آیا یہ اس کو پتا ہے کہ امام سے پہلے کہ چلا گیا تو اس میں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ دوبارہ اٹھے گا پھر امام کے ساتھ وہ کرے گا. پھر پڑھا رہے یعنی زیادہ دیر وہاں تو سیکنڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے. سجدے میں کیا امام بھی ملتے آ جائے گا. تدارک میں مثلا رکوع دوبارہ کرے گا، اگر رکوع میں پہلے اٹھا تو دوبارہ چلا جائے گا. اور عامدن میں کیا ہے؟ عامدن میں اگر آپ رکوع سے اٹھ گئے ایسا نہیں ہے دوبارہ چلے جائیں گے، کھڑا رہے، پھر کھڑا رہے. البتہ عامدن میں گنہگار ہوگا. دیکھیں نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں قنوت کے فوراً بعد دوسرے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو قنوت پر امام غلطی سے چلا گیا سجدے میں اور امام قنوت پڑھ رہا ہے تو امام نے کیا کرنا؟ غلطی سے چلا گیا ہے تو اٹھ جائے، قنوت پڑھے گا. ناسین میں تدارک کا ایک وہ ہے، پھر سجدے سے پھر اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر وہ پڑھے گا، قنوت پڑھے گا. اس میں ناسین میں یہ وہ ہے قنوت تو ویسے مستحب اگر چھوٹ گیا ہے نہیں. امام بات ہو رہی مطابعت کی، چھوٹنے کی بات نہیں ہے. مطابعت امام یعنی امام کے ساتھ پیروی کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں وہ عامدن اگر ماموم مقدم ہو امام پر، عامدن یاسم ہو گنہگار ہوگا، وہ یستمر ہو اس فعل پر مستمر رہے گا، علی حالی اسی حالت پر جاری رہے گا، یعنی رکوع سے اٹھایا تو کھڑا رہے گا، حتی یہاں تک کہ یلحقہ الامام ہو، یہاں تک کہ اس ماموم کے ساتھ امام ملحق ہو جائے. اماموں کے ساتھ یا امام ملک ہو جائے؟ نہیں، امام پر مقدم ہوا ہے نا یہ، اب یہ انتظار کرے گا تاکہ امام دوبارہ اس کے ساتھ ملاق ہو جائے، پھر یہ آگے پھر چلے گا امام کے ساتھ، پھر آگے دوسرے افعال کو انجام دے گا. اور اشکال کا جواب دے رہے ہیں. ایک اشکال ہے بابا، نہیں آیا ہے اس بات پر کہ جس چیز سے نہیں آ جائے اگر اس نہیں کی مخالفت کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. نہیں آیا ہے کہ تم مطابعت کو ترک نہ کرو. نہیں کس بات پر ہے؟ مطابعت کے ترک کرنے پر نہیں ہے، یعنی مطابعت ترک نہ کرو. نہیں کس بات پر ہے؟ ترک مطابعت پر. منع آیا ہے اس بات پر کہ تم مطابعت کو ترک نہ کرو، یعنی پیروی کرو دوسرے الفاظوں میں. تو اب یہ نہیں کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا نہیں؟ پہلے اٹھ گیا امام سے، جب نہیں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جانا چاہیے. نماز باطل ہو جانا چاہیے کیونکہ نہیں کی مخالفت ہو گئی. نہیں آیا تھا ترک کے مطابق پر اور اس نے نہیں کے مطابق عمل نہیں کیا، نہیں کی خلاف ورزی کی، تو نماز باطل ہو جانی چاہیے. یہ تو اشکال ہے. تو آپ یہاں پر اس کی نماز کو صحیح قرار کیوں دے رہے ہیں جبکہ وہ مطابق بھی نہیں کر رہا، جان بوجھ کے اٹھ رہا ہے؟ یہ سوال ہے، اشکال ہے. جواب بابا یہ والا نہیں جو ہے، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، جہاں نہیں آتا ہے اس نہیں کی خلاف ورزی کرنے پر عبادت باطل ہو جاتی ہے. یہ اس وقت ہے جب نہیں ذات صلاۃ سے تعلق رکھے، جب نہیں اجزائے صلاۃ سے تعلق رکھے اس وقت عبادت باطل ہو جاتی ہے. جب نہیں صفات صلاۃ سے تعلق رکھے یا خارج الصلاۃ سے تعلق رکھے تو کیونکہ امام کے ساتھ مطابعت کرنا یہ خارج الصلاۃ ہے، ماہیت نماز سے خارج ہے. جب ماہیت نماز سے خارج ہے، اب اس نہیں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نماز باطل نہیں ہوگی. بات واضح ہوئی ہے؟ نہیں کب نہیں کی مخالفت کرنے پر عبادت باطل ہوتی ہے؟ جب ماہیت صلاۃ اور اجزاء صلاۃ سے نہیں تعلق رکھے.
جب نہیں اجزا اور ماہیت صلاح سے تعلق نہیں رکھ رہا تو اس صورت کیونکہ یہاں نہیں صفات نہیں آیا ترک مطابعت پر، اور ترک یہ مطابعت و عدم مطابعت خارج الصلاۃ ہے، نماز سے خارج کی چیز ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو فقط اور فقط کیا ہوگا؟ فضیلت وہ جماعت والی نہیں حاصل ہو رہی، لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ نہیں ماہیت نماز سے تعلق نہیں رکھا۔ جو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں شہید ثانی، کوئی اگر یہ آ کر کہہ کہ نہیں کی مخالفت کی ہے نماز باطل ہو جانا چاہیے۔ وہ نہیں ہو لاحقن، نہیں متعلق ہے کس چیز سے؟ ترک مطابعت ہے، نہیں آیا ہے کس سے؟ مطابعت کو ترک کرنے کے لیے، یعنی مطابعت کو نہیں آیا ہے، نہیں تعلق رکھتا ہے ترک مطابعت ہے، کیونکہ نہیں آیا ہے کس بات پر کہ مطابعت کو ترک کرو، اور یہ مطابعت کو ترک کرنا خارج الصلاۃ ہے، ماہیت صلاۃ سے خارج ہے۔ لا لذات الصلاۃ اور جزءھا، یہ نہیں ذات صلاۃ یعنی ماہیت صلاۃ یا جزء صلاۃ سے نہیں تعلق نہیں رکھتا، لہذا ماہیت صلاۃ اور جزء صلاۃ سے تعلق نہ رکھنا اسی وجہ سے نماز باطل نہیں ہو رہی، فقط وہ فضیلت کا ثواب ہے، وہ ثواب جو ہے فضیلت والا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ومن ثم، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ نہیں کا ماہیت صلاۃ اور اجزاء صلاۃ سے تعلق نہ رکھنا، اسی وجہ سے تو نماز باطل نہیں ہو رہی۔ ولو آدھا باطلت للزیادت، یہ ولو آدھا تعلق رکھتا ہے عامدن سے، اگر کوئی شخص ماموم مقدم و امام پر جان بوجھ کے اگر پھر وہ دوبارہ امام کے ساتھ اعادہ کرے گا تو رکن میں اضافہ ہوگا۔ رکن میں اضافہ کب ہوگا؟ جب عامدن کی صورت میں، ناسین میں نہیں۔ ولو آدھا، اگر دوبارہ اعادہ کرے ماموم امام کے ساتھ اسی عمل کو جس پر جو امام سے پہلے ماموم نے انجام دے دیا، یا رکوع سے پہلے اٹھ گیا ماموم پہلے اٹھ گیا امام سے، اب امام رکوع میں ہے، اگر اعادہ کرے گا ماموم امام کے ساتھ تو ہوگا کیا؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لزیادت ہے، کیونکہ رکن بڑھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ولو آدھا، اگر ماموم اعادہ کرے امام کے ساتھ باطلت لزیادت ہے، نماز باطل ہو جائے گی زیادتی رکن کی وجہ سے۔ اور فی بطلان صلاۃ ناسی، بھائی آیا ناسی کی نماز بھی باطل ہو جانا چاہیے، تو ایسے میں جب وہ اعادہ نہ کرے تو اس کی یعنی ناسی کیا کرے؟ بھولے سے وہ رکوع سے اٹھا اور اگر وہ دوبارہ امام کے ساتھ رکوع میں نہ جائے تو آیا اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ وفی بطلان صلاۃ ناسی، نماز ناسی کی نماز کے باطل ہونے میں کب؟ لو لم یعد، اگر وہ ناسی شخص اعادہ دوبارہ نہ کرے امام کے ساتھ، آیا اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ قولان، اس میں دو قول ہیں۔ اجودہما العدم، اجود یہ کہ اس ناسی کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ والظان کالناسی، گمان کرنے والے کا حکم کس کی طرح ہے؟ ناسی کی طرح ہے۔ والجاہل عامد، اور جاہل شخص عامد کی طرح ہے، یعنی جو مسئلے کو نہیں جانتا، امام کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا، وہ جہالت کی وجہ سے اٹھ گیا، تو وہ بھی عامد کے حکم میں آئے گا۔ کیا؟ یعنی انتظار کرے گا تاکہ امام اس کے ساتھ ملحق ہو، پھر امام کے ساتھ انجام دے۔ یستحب اسماع الامام من خلفہ، کہہ رہے ہیں مستحب ہے امام کا سنانا، من ان لوگوں کو، من خلفہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ کیا چیز سنانا مستحب ہے؟ اذکارہ، اپنے ذکر کو سنانا۔ کیوں مستحب ہے؟ لیتابعہ فیہا، تاکہ ماموم امام کی پیروی کرے اس اذکار میں۔ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، اگرچہ امام اصل میں یہ ہے کہ امام ابھی دوسری رکعت میں ہے
मामूम आया है तो मामूम की पहली रकात है, तो फिर भी इमाम को पता है कि मामूम मेरी दूसरी रकात है, इमाम की पहली रकात है, फिर भी सुनाना मुस्ताहब है जोर जोर से। व इनकाना मसबूकन, अगरचे इमाम मसबूक हो, यानी इमाम मसबूक हो यानी उसकी दूसरी रकात हो, इमाम मसबूक हो उसकी दूसरी रकात हो, तो इस सूरत में फिर भी वो सुनाना उसके लिए मुस्ताहब है। इमाम कैसे मसबूक होगा? मामूम मसबूक होगा। व इनकाना मसबूकन, अगर इमाम दूसरी रकात में है, मामूम की पहली रकात है, तो हाँ इमाम साबिक है, इमाम साबिक है, मामूम मसबूक कहलाएगा। तो इस सूरत में फिर भी सुनाना मुस्ताहब है। क्या चीज सुनाना मुस्ताहब है? अज़कार को। व इनकाना मसबूकन, अगरचे मामूम मसबूक हो, यानी बाद में आ रहा है मसबूक, यानी जिस पर सबका शुदा है, वो साबिक कौन है? इमाम। अगरचे मामूम मसबूक हो फिर भी ये सुनाना मुस्ताहब है। मा लम युअद्दे, हाँ पता चला कि मामूम कानों से बह रहा है, अगर उस मामूम को सुनाएगा तो जोर जोर से सुनाना पड़ेगा, और इतनी जोर से सुनाएगा आवाज बहुत ज्यादा बुलंद होगी, इफरात के दर्जे तक पहुंचेगी आवाज। तो अब इस सूरत में जनाब अली ये सुनाना उसके लिए साकित हो जाएगा, फिर सुनाएगा नहीं। क्यों? इफरात के दर्जे तक आवाज पहुंच जाएगी। इतनी जोर से चीख चीख के भी नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए ना। कह रहे हैं मालम, ये सुनाना कब मुस्ताहब है? इमाम का, इमाम मामूम को कब सुनाएगा? इस्तिवा कब है? मालम यद्दे इलल उलूविल मुफरते, जब ये सुनाना पहुंचा ना दे उस बुलंदी तक जो इफरात तक पहुंच जाए, यानी हद से ज्यादा हो जाए। फयस्कुतुल इस्माउ अल मुअद्दा इलैहि, अल इस्माउ अल मुअद्दी इलैहि, बस सुनाना साकित हो जाएगा, वो सुनाना जो पहुंचा दे इलैहि, इस इफरात के दर्जे तक। इलैहि यानी इलल उलूविल मुफरते। वयुकरहुल अक्स, अक्स मकरूह है, अक्स मकरूह है, यानी मामूम इतनी जोर से सुने जिक्र को करे कि इमाम सुने, ये मकरूह है। वयुकरहुल अक्स, ये अक्स मकरूह है। बल युस्तहब लिल इमाम, बल युस्तहब लिल मामूम तर्क इस्माइल इमाम मुतलका, बल्कि मुस्तहब है मामूम के लिए इमाम के सुनाने को तर्क करना, यानी मामूम के लिए मुस्ताहब है कि वो इतना आहिस्ता सुन पढ़े कि इमाम तक आवाज ना जाए। बात लोग जमात में क्या करते हैं? जोर से जिक्र करते हैं, लेकिन ये मकरूह है। बल युस्ताहब लिल मामूम, बल्कि मुस्ताहब है मामूम के लिए क्या? तर्क इस्माइल इमाम, इमाम के सुनाने को तर्क करे, यानी इमाम तक आवाज ना जाए। मुतलका, तमाम अस्कार में, चाहे रुकू हो, चाहे मुतलकन, चाहे रुकू हो, चाहे सजदा हो, चाहे तशहद हो, चाहे सलाम हो, कोई भी हो। अदा तकबीरतुल इहराम है, सिवाय तकबीरतुल इहराम के, क्योंकि तकबीरतुल इहराम की आवाज अगर मामूम सुनाए भी फिर भी ये मकरूह नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तकबीरतुल इहराम की आवाज आती है आप तक, ये मकरूह नहीं है। तकबीरतुल इहराम की आवाज मामूम का इमाम तक पहुंचे। कब? लौ कान अल इमाम मुंतज़िरन लहू फी रुकूए, जब इमाम इंतजार करने वाला हो। ये वो वाले मवारिद हैं जिन मवारिद में मामूम इमाम को आवाज सुना सकता है। पहला मवारिद क्या है? तकबीरतुल इहराम सुना सकता है मामूम इमाम को कब? जब इमाम इंतजार कर रहा हो रुकू में कि भाई इसने तकबीरतुल इहराम कहता कि रुकू में मुल्हक हो जाए। आप जैसे रुकू पढ़ रहे होते हैं ना, वो कहते अल्लाह अकबर, समझ जाते हैं, थोड़ा रुकू को तूल देते हैं ताकि ये दर्क कर ले रकात को। उस सूरत में ये तकबीरतुल इहराम सुनाना मकरूह नहीं है। लौ कान अल इमाम
سوائے تکبیرۃ الاحرام کے، لیکن شرط ہے تکبیرۃ الاحرام میں بھی لو کان الامام منتظرا لہو، جب امام انتظار کر رہا ہو ماموم کا پھر رکوع میں تکبیرۃ الاحرام کہے گا تبھی وہ درک کرے گا نا جماعت رکعت کو، ورنہ یا نحوی رکوع میں جیسے قرات وغیرہ۔ اب آپ تکبیرۃ الاحرام کرنے کے بعد تھوڑا رکتے ہیں تاکہ پیچھے والے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں، پھر میں قرات شروع کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس وقت جب آپ انتظار میں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں تو میں قرات شروع کروں، جب تکبیرۃ الاحرام کہنا ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ وما یفتو بہ علی الامام، یہ وما عطف ہے تکبیرۃ الاحرام پر، ادا تکبیرۃ الاحرام ہے سوائے تکبیرۃ الاحرام میں، وما یفتو بہ علی الامام، اور اسی طرح اس چیز کے علاوہ بھی یہ بھی فرض کریں امام کوئی کلمہ بھول گیا ہے قرات میں، یا امام نے کم کیا ہے کوئی چیز، تو اب زور سے بتاتا ہے کون؟ ماموم۔ تو یہ زور سے بتانا ماموم کا امام کے تاکہ امام متنبہ ہو جائے تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ وما یفتو بھی ایسی وہ چیز جس کے ذریعے سے کھل جاتا ہے امام پر، کھل جاتا ہے امام پر یعنی امام پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے میں کیا چیز بھولا ہوں، تو امام اس چیز کا تدارک کرے تاکہ جو چیز بھول رہا ہے پھر دوبارہ جماعت میں خلل نہ آئے۔ اب یہ معمومین اگر آواز دے بھی دیتے ہیں تو یہ آواز دینا فرض کرے امام تشہد پڑھ رہا ہے اب اٹھنا ہے، اب اس کے علاوہ بے حول اللہ کہنا زور سے تاکہ امام سنے، تو یہ امام پر فتح یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے فتح ہو جائے امام پر، فتح ہو جائے یعنی امام کے سامنے بات واضح ہو جائے اشکار ہو جائے، تو وہ سنانا بھی مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح عدل والقنوت ہے، یہ بھی کس پر عطف ہے؟ تکبیرۃ الاحرام پر۔ 3 مورد ایسے ہیں جن پر ماموم اپنی بات کو یعنی جو ذکر ہے وہ امام کو سنا سکتا ہے۔ نمبر 1 تیسرا کیا ہے؟ قنوت ہے، ایک قول کی بنا پر، ہر ایک کے نزدیک بھی نہیں، ایک قول کی بنا پر قنوت کی آواز ماموم امام کو سنائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔